اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا و سیدنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین فاللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک میت و انہم میتون۔ قائم ٹی وی کینیڈا کی طرف سے ایک سلسلہ درس اخلاق کا شروع کیا گیا ہے۔ اس کا پہلا موضوع آخرت قرار دیا گیا ہے۔ یقیناً ہم سب کا یقین آخرت پر ہے، اور آخرت کہتے ہیں اس جگہ کو کہ جہاں انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ آخرت دنیا ختم ہونے کے بعد اس کا آغاز ہوتا ہے۔ یقیناً آج ہم جو کچھ اس دنیا میں کر رہے ہیں، ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ عارضی زندگی ہے۔ ہم دنیا میں جو کچھ عمل کر رہے ہیں، یہ عمل اس دائمی زندگی کے لیے ہے۔ یہاں پر جو عمل کیا جائے گا اس کا ہمیں فائدہ آخرت میں ملے گا۔ چونکہ دنیا ختم ہونے والی ہے، دنیا میں کسی کو بھی نہیں رہنا ہے، یہاں تک کہ موت بھی فنا ہو جائے گی۔ موت بھی مخلوق ہے۔ پیغمبر اسلام بھی اس دنیا میں سے تشریف لے جا چکے ہیں، اور اسی آیہ کریمہ کو میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کیا ہے تاکہ آخرت کا صحیح معنوں میں ہمیں اندازہ اور احساس ہو۔ قرآن کریم میں ارشاد ہو رہا ہے انک میتون و انہم میتون۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 30 ہے۔ پیغمبر آپ کو بھی موت واقع ہونے والی ہے، اور یہ سب مر جانے والے ہیں۔ موت کو اللہ کی مخلوق قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ موت کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو جب موت کو پیدا کیا ہے اور اصول یہ ہے کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ موت باقی رہے؟ لہٰذا اسی سلسلے میں سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں ارشاد ہوتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہی وہ پروردگار ہے کہ جس نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں حسن عمل کے اعتبار سے سب سے بہتر کون ہے۔ اس اصول کو بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ پروردگار عالم آخرت میں انہی اعمال کو قبول کرے گا کہ جن اعمال میں اچھی نیت پائی جاتی ہو، جو حسن عمل کے عنوان سے انجام دیا گیا ہو۔ یاد رکھیں، حسن عمل اور کثرت عمل یہ دو لفظیں ہیں۔ کثرت عمل کو معیار نہیں بنایا گیا ہے، بلکہ حسن عمل کو معیار بنایا گیا ہے۔ پروردگار عالم نے کوانٹیٹی کو معیار نہیں بنایا ہے، کوالٹی کو معیار بنایا ہے۔ تو اب آپ پہچانیں کہ حسن عمل کیسے پیدا ہوگا؟ کہ یہ معرفت سے پیدا ہوگا۔ جس کے لیے ہم عمل انجام دے رہے ہیں، جب تک اس کی معرفت نہ ہو اس وقت تک یہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ لہذا انسان کو اعمال انجام دینا چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ انسان موت سے ڈرتا ہے، چونکہ آخرت پر اس کا عقیدہ اتنا کمزور ہے، اور اسے پتہ ہے کہ اس دنیا میں اس نے اچھے اعمال انجام نہیں دیے ہیں، لہذا وہ آخرت کا فیس کرنے سے اور موت کے نام سے خوفزدہ اور ڈر جاتا ہے۔ اور یہی پروردگار عالم نے ان لوگوں کے لیے معیار قرار دیا ہے جو جگہ جگہ خود کو اللہ کا چاہنے والا کہتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے سورہ جمعہ میں یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین۔ اگر تم اپنے کو اللہ کا چاہنے والا کہتے ہو تو تم موت کی تمنا کرو۔ ولا یتمنونہ ابدا، یہ ہرگز ہرگز موت کی تمنا نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کے سامنے ان کی بدعمالیاں ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ میں ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے قل
ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولن یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 94 میں ارشاد ہو رہا ہے کہ میرے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ اگر سارے انسانوں میں دار آخرت فقط تمہارے لیے ہے اور تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، اور یہ اپنے پچھلے اعمال کی بنا پر ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ دنیا چونکہ عارضی ہے تو اب ظاہر ہے کہ اس دنیا میں کوئی رہنے والا نہیں ہے۔ گزشتگان کی تاریخ بھی شاہد ہے کہ جو کل تھے وہ آج نہیں ہیں، جو آج ہیں وہ کل نہیں ہوں گے۔ تو موت کے بعد کی ایک زندگی تو ہے۔ وہ موت کی بعد کی زندگی کیسی ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن ہی کا مطالعہ کرنا پڑے گا کہ جہاں ارشاد ہو رہا ہے فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها ان ذلک لمحیی الموتى وهو على كل شیء قدیر۔ سورہ روم آیت نمبر 50 میں ارشاد ہوتا ہے کہ اب تم رحمت خدا کے ان آثار کو دیکھو کہ وہ کس طرح زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ بے شک وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ موت کے بعد کی زندگی ہے، اور اسی موت کے بعد کی زندگی کو آخرت کہا جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ آخرت وہ مقام ہے کہ جس کے بارے میں سورہ اعلیٰ آیت نمبر 17 میں ارشاد ہو رہا ہے کہ والآخرت خیر و ابقا، آخرت بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس سلسلے میں جن آیات کو آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور کثرت سے آیات ہیں قرآن کی، لیکن وقت کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے چند آیات قرآنی پر انحصار کیا گیا ہے، لیکن چاہتا ہوں کہ کچھ روایات بھی آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں۔ آخرت کے لیے انسان کو عمل انجام دینا چاہیے، اس لیے کہ اس دنیا سے جانے کے بعد اور آخرت کے مقام پر انسان عمل نہیں کر سکتا ہے، بلکہ جو عمل اس دنیا میں کیا ہے اس کی جزا اسے آخرت میں انشاءاللہ ملے گی۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انک مخلوق للآخرت فعمل لہا۔ غرور الحکم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اسی کے لیے عمل انجام دو۔ اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ آخرت نیک لوگوں کے لیے ہے، لہذا آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ الآخرۃ فوز السعداء۔ غرور الحکم ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ آخرت نیک لوگوں کی کامیابی ہے۔ اور ایک مثال پیش کی ہے دنیا کی زینت کے سلسلے میں۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ المال والبنون زینت الدنیا، یہ تو طے ہے کہ مال دنیا کی زینت ہے، اولاد دنیا کی زینت ہے، والعمل الصالح حرث الآخرہ، لیکن یاد رکھو کہ نیک عمل آخرت کی کھیتی ہے، نیک عمل آخرت کی کھیتی ہے۔ اور یہ نیک عمل کو اسی بنیاد پر سمجھنا ہوگا کہ نیک عمل کی حیثیت وہی ہے جو دنیا میں مال و اولاد کی حیثیت ہے۔ مال و اولاد جس طرح سے دنیا میں زینت ہے، اسی طرح سے آخرت میں نیک عمل زینت قرار پائے گا۔ اور اس لیے یہ تاکید کی جا رہی ہے کہ ہمیں آخرت پر یقین رکھنا چاہیے۔ یہاں پر بھی میں غرور الحکم سے مولا کائنات ہی کا جملہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ من ایقنا بالآخرت لم یحرس علی الدنیا۔ مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ دنیا کی حرص نہیں کرتا ہے۔ اور آخرت باقی رہنے والی چیز ہے، آخرت فنا ہونے والی چیز نہیں ہے، آخرت دائمی جگہ ہے، آخرت عارضی مقام نہیں ہے۔ اسی لیے مولا کائنات نے ارشاد فرمایا، اس سے پہلے میں نے آپ کی خدمت میں آیت قرآنی پیش کیا تھا، اور یہاں پر مولا کائنات ارشاد فرما رہے ہیں کہ غایت الآخرت البقاء، آخرت کی غرض کیا ہے؟ بقا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ساری آیات اور یہ روایات اقوال معصومین علیہ السلام جو آپ نے سماعت فرمائے، اس سلسلے میں ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں گزارش کر دی جائیں اور اس جملے کی تشریح بھی ہو جائے کہ یہ دنیا، اس میں بتایا جائے کہ دنیا فانی ہے، اس دنیا کو دوام نہیں ہے۔
قرآن و روایات اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے. یہ دنیا فقط ایک گزرگاہ ہے. انسان کو ہمیشہ آخرت کی فکر میں رہنا چاہیے. آج عمل کا دن ہے، کل حساب کا دن ہے. جزا اور سزا کا دار و مدار عمل پر ہے. جیسا عمل ویسی ہی جزا اور سزا ملے گی. مندرجہ یعنی یہ جو باتیں، یہ جو آیات و روایات پیش کی گئی ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا سے بہتر آخرت ہے. خدا سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ہمیں آخرت میں بہترین جزا اور اجر عطا فرمائے اور ہمیں آخرت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سلسلے میں ایک واقعہ بھی عرض کر دوں، بلکہ دو واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ ہماری بات اور زیادہ مضبوط ہو جائے. اور ایک واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک متقی و پرہیزگار شخص تھا، عابد تھا، جو 200 سال اس نے اپنی عمر کو عبادت الہی میں گزار دیا تھا. تو خداوند کریم سے اس نے دعا کی کہ خدایا ابلیس کو دکھا. یعنی اتنا بڑا عابد تھا، 200 سال سے عبادت کر رہا تھا، تو اس نے دعا کیا پروردگار مجھے ابلیس کو دکھا. اچانک اس کے قریب ایک بوڑھا شخص ظاہر ہوا. تو عابد نے پوچھا تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں ابلیس ہوں. تو عابد نے کہا کہ تم میرے پاس اس سے پہلے کیوں نہیں آئے مجھے فریب دینے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے؟ تو ابلیس نے کہا کہ میں تو کئی بار آیا لیکن تم میرے جال میں پھنس نہیں سکے. تو اس نے پوچھا ایسا کیوں ہے؟ تو ابلیس نے کہا کہ تم ہمیشہ عبادت الہی میں مشغول رہتے اور ہمیشہ اس فکر میں رہتے کہیں اسرائیل نہ آ جائے اور میں گناہ و معصیت میں مبتلا ہوں، اس وجہ سے میں تم پر مسلط نہ ہو سکا. اور اسی وجہ سے خدا نے تمہارے 200 سال عمر کے اور مزید تمہاری عمر بڑھا دی، 200 سال اور بڑھا دی ہے. گویا تمہاری عمر اب 400 سال ہو گئی ہے. یہ کہہ کر ابلیس غائب ہو گیا. عابد سوچنے لگا اور اپنے آپ سے کہنے لگا کہ اگر 200 سال میری عمر ابھی باقی ہے تو پھر میں دنیاوی لذت سے کیوں محروم رہوں. گویا وہ آخرت کو بھول گیا اور 100 سال عیش و عشرت میں گزارتا ہوں. اور اس نے یہ سوچا اپنے طور سے کہ جب 200 سال کی زندگی مل گئی ہے تو 100 سال عیش و عشرت میں گزارتا ہوں، باقی 100 سال عبادت و اطاعت میں گزار دوں گا. اس غلط فکر نے عابد کو عبادت سے دور کر دیا اور دنیا کی طرف متوجہ ہوا. آہستہ آہستہ گناہ کا مرتکب ہوتا رہا. ایک دفعہ اچانک اس نے محسوس کیا کہ ملک الموت اس کے قریب آ رہا ہے. عابد نے ملک الموت سے کہا میری 200 سال عمر ابھی باقی ہے. تو اسرائیل نے کہا بے شک تمہاری عمر 200 سال تھی، لیکن عبادت کی دوری اور گناہوں کے انجام دہی کی وجہ سے تمہاری عمر کم ہو گئی ہے. تم آخرت کو بھول گئے اور دنیا کی طرف متوجہ ہو گئے. تو اس طرح نادان عابد کی عاقبت و آخرت خراب ہو گئی. اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا، پروردگار ہماری عاقبت کو بخیر فرما. یعنی یہ صورتحال نہیں ہونا چاہیے، اس لیے معرفت ضروری ہے اور حقیقت کو جاننا چاہیے. اور اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے، یعنی وہ 200 سال سے عبادت کرتا تھا مگر نادان تھا کہ اس کو جب 200 سال کی مزید عمر ملی تو اس نے سوچا کہ میں کیوں نہ لذت دنیا سے کیوں محروم رہوں. لہذا وہ آخرت کو بھول گیا اور دنیا میں مصروف ہو گیا. اور اب اس کا ایک دوسرا رخ ہے کہ ایک شخص مسجد نبی میں داخل ہوا اور پیغمبر اسلام سے اس نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے قرآن کی تعلیم دیں. تو حضور نے اصحاب میں سے ایک صحابی کے سپرد اس کو کر دیا. صحابی اس کا ہاتھ پکڑ کر مسجد کے گوشے میں لے گیا اور سورہ مبارکہ زلزال کی اس کے سامنے تلاوت کی. جب اس آیت پر وہ پہنچا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس شخص نے ذرہ برابر نیکی کی ہے وہ اس اپنی نیکی کو دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہے وہ اپنی اس برائی کو دیکھے گا. اس شخص نے تھوڑی فکر کرنے کے بعد کہا کیا یہ جملہ وحی الہی ہے؟ صحابی نے اس شخص کے جواب میں کہا بے شک.
اس شخص نے کہا میں نے اس آیت سے درس لے لیا یعنی یہی آیت میرے راہ مستقیم پر چلنے اور آخرت کی یاد دلانے کے لیے کافی ہے۔ اور یہ کہہ کر وہ شخص چل پڑا۔ صحابی پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ پیغمبر نے فرمایا اس کو آزاد چھوڑ دو، اس نے حقیقت کو پا لیا ہے۔ تو آپ پہچانیں کہ اگر بے معرفت عبادت ہو تو اس کا انجام نادان عابد جیسا ہوتا ہے، اور معرفت کے ساتھ اگر عبادت ہو تو ایک جملہ بھی اس کی پوری زندگی کو تبدیل کر لیتا ہے۔ یعنی کہ اس نے سمجھ لیا کہ اللہ حاضر و ناظر ہے، کہ اگر ہم نیکیاں کرتے ہیں تو وہ بھی دیکھ رہا ہے، اگر ہم برائیاں کرتے ہیں وہ بھی دیکھ رہا ہے، اور اس کا اسے یقین ہے، خدا پر بھی یقین، آخرت پر بھی یقین، تو یقیناً انجام کار ایسے انسان کو کامیاب انسان کہا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب